السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MKK اسلامک۔ دوستو، آج میں ہسٹری کے بارے میں بات کروں گا، جس میں آپ کو اس ویڈیو میں اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کل بہت سے مسلمان اپنے ہسٹری سے ناواقف ہیں۔ مسلمانوں، تم اپنی ہسٹری پڑھو اور سمجھو کہ اسلام کے کتنے بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنی ہسٹری یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو PUBG اور دوسرے گیم اور دوسری بے وجہ کی چیزوں میں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی ہسٹری پڑھنے کا کوئی ضروری نہیں لگتا۔ دوستو، ہمیں اپنی ہسٹری یاد رکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ایمان اور مضبوط ہوگا، کیونکہ جب ہم ہسٹری میں اپنے بڑے بڑے ہیروز کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہی خود اپنا یا اپنے مذہب یا اپنے ملک کا نام ہسٹری میں لکھوا سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں آج ہسٹری میں اس گریٹسٹ ویریئر کی بات کریں گے جن کی بہادری کی تعریف نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے ایک جنگ میں 9 تلوار توڑ دی تھی، اتنا دشمنوں کو کاٹا تھا۔ اور دوستو، ہسٹری میں یہ اتنا مہان یدھا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا نام دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، اس لیے ان کو اللہ کی تلوار پکارا گیا۔ انہیں پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوا تھا۔ آپ کے والد، جن کا نام ولید تھا، وہ مکہ شہر کے بہت بڑے امیر اور نامور شخص تھے۔ دوستو، جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو اس وقت کچھ لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور اسلام قبول کر آپ کے سچے غلام ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور نبوت کو جھٹلایا اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے بڑے دشمنوں میں سے تھے اور اسلام کے مخالف تھے، اور اعلان نبوت کے وہ 9 سال بعد تک کافر ہی رہے، اور یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور اسلام کے مٹانے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھتے تھے۔ لیکن دوستو، اللہ کی شان تو نرالی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے، اور یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جنگ ہوا کرتی تھی تو کافروں کی طرف سے زیادہ تر جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے سپاہیوں کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ جنگوں میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے اور بہت بہادر تھے۔ جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے تھے، اور ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اسلام کے دن بدن ترقی ہونا۔ دوستو، ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی مسلمانوں کو جنگوں کے میدان میں چیلنج کیا ہے، لیکن کافروں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے ہار ہوئی ہے۔ ان کے دماغ میں یہ عجیب باتیں آیا کرتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو۔ کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پریشان تھے کہ اچانک ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ایک خط ان کے پاس آتا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اے خالد بن ولید، تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ
اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کی دل پر اثر کر گیا اور آپ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی جانب روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام یعنی سیریا میں رومن امپائر کی طرف اپنا ایک خط ایلچی کے ذریعے روانہ کیا اسلام کی دعوت کے لیے، لیکن رومن امپائر اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اسلام کے اس ایلچی کی قتل کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنا بھی بڑا دشمن ہو ایلچی کو نہیں قتل کرتا، لیکن اس نے اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے ایلچی کو قتل کر دیا۔ ایلچی کو قتل کرنا مطلب ہوتا تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ کیا اور جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ دوستو، زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو ان کے بعد اپنی فوج کا سردار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سردار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائے تو اس کے بعد تم جس پر متفق ہو جاؤ اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دینا۔ حضور نے یہ وصیت کر کے اپنی فوج کو سیریا کی طرف روانہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینے میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر پوری جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے بڑا خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور حضور کہہ رہے تھے کہ جنگ میں زید کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب اسلام کا جھنڈا جعفر بن طیار کو دے دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں حضور پھر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد اسلام کا جھنڈا اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خالد بن ولید کے پاس اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے، لہذا جب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن امپائر فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ دور دور تک کے لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ مکہ کے کافروں میں ایک خالد بن ولید نام کا ایک جنگجو ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور یہ اب اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ اور دوستو، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنی جوش کے ساتھ لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک کے بعد ایک 9 تلوار ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ اب مسلمان ہو چکے تھے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کسی جنگجو سے کبھی کسی جنگ میں ایک تلوار ٹوٹ جائے، لیکن یہاں تو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایک کے بعد ایک تلوار ٹوٹا تھا، اتنا دشمنوں کو انہوں نے کاٹا تھا۔ اور دوستو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے
اور اپنی صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو جب خالد بن ولید نے اپنی بہادری کی وجہ سے جنگ کو فتح کر لیا تو حضور نے خوش ہو کر صحابہ کے درمیان حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا اور وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ اور حضور نے فرمایا اب مسلمانوں کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضور نے تمام صحابہ کو جنگ فتح کی خوشخبری دی۔ یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ امامہ کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ امامہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خلافت میں آپ مسلمانوں کے آرمی چیف رہے۔ جب جنگ یرموک کا وقت آیا اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ دوستو حضرت خالد بن ولید کے سپہ سالاری میں مسلمان لگاتار فتح پہ فتح کیے جا رہے تھے اور لگاتار فتح کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ کو لگتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہی مسلمان جنگ جیتتے ہیں، یعنی کسی جنگ میں خالد بن ولید ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ مسلم سپاہیوں کی ایسی سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دوسرے کو بنا دیا تھا، کیونکہ فتح اللہ دیتا ہے اور اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے مسلمانوں کو جیت ملتی تھی۔ مسلمانوں نے جنگ یرموک پر بہت بڑی جیت حاصل کی اور اس جیت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے ہم جتنی جنگوں میں فتح حاصل کیے ہیں وہ خالد کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں فتح ہمارے رب کی وجہ سے ملتی ہے۔ کل جب خالد نہیں رہیں گے تو تم کیا سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 200 جنگیں لڑی تھی اور یہ دنیا کے پہلے سپہ سالار تھے جو اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ 7 سے 8 سال لگاتار کافروں سے جنگ لڑتے رہے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں یہ بستر پر آ گئے تھے اور خالد بن ولید کہتے تھے، میری ایک خواہش تھی کہ جنگ میں شہادت حاصل کروں، اور وہ اب اتنے جنگوں میں لڑے، انہیں شہادت نہیں ہوئی۔ ان کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سیریا میں 642 عیسوی میں ہوا۔